صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سرزمین جو ہمارے دلوں میں بستی ہے، وہ سرزمین جہاں انبیاء کی سرزمین ہے، وہ سرزمین جو اہل بیت اور صحابہ کی سرزمین ہے، وہ سرزمین جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، وہاں وہ مسجد ہے جو قبلہ اول ہے۔ جی ہاں، میری مراد بیت المقدس سے ہے۔ ہم مسلمانوں کے دل اس علاقے کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ہمارا قبلہ اول جو ہے، جناب یہ پہاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، تھوڑا سا آپ زوم کریں گے، یہ فلسطین کی پہاڑیاں ہیں۔ ہم بہت قریب ہیں فلسطین سے، اردن اس لیے آئے تھے کہ یہ اس کا نیبر کنٹری ہے۔ جی تو بڑا چاہ رہا ہے کہ ہم بھی جائیں، بیت المقدس میں نوافل پڑھیں، غریب مسلمانوں کو، دکھیارے مسلمانوں کی مدد کریں، مگر ابھی اس طرح یہاں پر الاؤ نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ ہماری آفیشل سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، آج پاکستان ایمبیسڈر سے ملاقات ہوئی، کل جارڈن کے وزیروں سے ملاقات ہوئی، محکمہ اوقاف میں ملاقات ہوئی ہے، اور الحمدللہ امدادی کاموں کے لیے بہت کچھ ہم نے طے کیا ہے، جو عنقریب آپ کو مزید تفصیل بتائیں گے۔ اللہ اکبر، وہ سرزمین ہے جہاں جانے کی تمنا ہر مسلمان کو کیوں نہ ہو۔ شب معراج اسی مہینے میں شب معراج ہے، اور شب معراج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کی امامت بیت المقدس میں فرمائی۔ اس سے مبارک جماعت کون سی ہوگی؟ دل کی بڑی تمنا ہے کہ اللہ کبھی وہ دل لائے کہ ہم بھی بیت المقدس جا کر 2 رکعت نماز ادا کریں، نوافل ادا کریں۔ اللہ کریم غزہ کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، ان کی مشکلیں آسان فرمائے۔ ہم دعائیں تو ضرور کرتے ہیں اور کرنا بھی ہے، مگر ساتھ دوا کا انتظام بھی ہو، ان کے لیے ہم نے کچھ کام بھی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ MGRF اس وقت بہت قریب ہے، روانہ کی ہے، اور اب آپ انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو روزانہ ہی کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ خبریں سن رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ جلد کوئی بڑا کام بھی انشاءاللہ کریں گے۔ تو بہرحال اللہ پاک ہمارے غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے۔ آپ بھی رجب کا مہینہ ہے، شب معراج تو یقیناً ذکر ہوتا ہے بیت المقدس کا، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہو معنائے اول آخر، اے دست بستہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اللہ اکبر، نبی پاک کے پیچھے تمام انبیاء نے نماز پڑھی، سبحان اللہ۔ ایک اور شاعر کہتے ہیں نا، صف صف کھڑے ہیں انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام یہاں تشریف لائے، کیسی مقدس وادی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں مزار، اور جناب بڑے بڑے انبیاء کے مزارات ہیں، اور سبحان اللہ وہ بیت المقدس جہاں سے میرے آقا براق کے سفر کے بعد پھر آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ ون آف دا امیزنگ پلیس ان دا ہسٹری آف اسلام۔ اللہ پاک بیت المقدس میں سکون عطا فرمائے، قرار عطا فرمائے، ساری دنیا کے مسلمانوں کا جانا آسان کر دے، اور ظالموں کے ظلم سے ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کی دعوت اسلامی کا شعبہ MGRF الحمدللہ دنیا میں جہاں مصیبت ہوتی ہے وہ اولین دستے کا کردار ادا کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب ترکیہ کا زلزلہ آیا تھا، زلزلے کے اگلے دن ہی الحمدللہ MGRF نے وہاں پر کام فضل شاہ صاحب قریب لائیے، تشریف لائیں۔ فضل شاہ صاحب جن کو آپ جانتے ہیں UK سے، بلال مدری آگے آئے، جرمنی سے، ماشاءاللہ مختلف ملکوں سے، ہند کے ہمارے اسلام بھائی ماشاءاللہ یہاں موجود۔ یعنی آپ دعوت اسلامی کی نیٹ ورکنگ دیکھیں، ترقی کرنے کا ہم اعلان کریں، دنیا بھر سے دعوت اسلامی والے چاہیں گے ہم بھی آ جائیں۔ فی الحال آپ کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ امدادی سامان انشاءاللہ ہم ارینج کر رہے ہیں، ڈونیشن یقیناً ہمیں چاہیے، اور جب بڑا کام ہوگا اور وقت کی صورت میں اندر جانے کی صورت بنے گی تو انشاءاللہ ہم ضرور آپ کو کال کریں گے۔ اللہ نے چاہا ڈاکٹرز بھی بھیجیں گے، جیسے جیسے لوگوں کی ضرورت ہوگی۔ آج ایک اور بڑی اچھی بات ہوئی ہے، اللہ کرے اس میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے کہ جناب ایسے ایسے مریض ہیں وہاں پر جن کا علاج نہیں ہو رہا، ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں اللہ کرے ہمیں پرمیشن ملے تو ہم ان مریضوں کو پاکستان لے جائیں جن کے آپریشن ہونے ہیں، جن کے علاج ہونے ہیں، جو زخمی ہیں، جن کا علاج مشکل ہے، ایسے لوگوں کو بھی ہم لے جانے کا پلان رکھتے ہیں۔ بس ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، نیتیں تو بہت ساری ہیں، دل بھی بڑا چاہتا ہے کہ بہت کچھ کریں، اور الحمدللہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان دعوت اسلامی پر MGRF پر ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں ہم بڑا کام کریں تو وہ تیار ہے، لیکن ہمارا الحمدللہ ایک اصول ہے کہ جب تک کسی کام میں ہمیں اطمینان نہ ہو، شرعی رہنمائی نہ ملے، ہمارا راستہ نہ کھلے، ہم پھر آپ سے بھی اس طرح کا فنڈ ڈونیشن نہیں لے رہے ہوتے۔ تو جو کام ہم کرتے جائیں گے آپ کو بتاتے جائیں گے، اور جس طرح کا فنڈ ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب سے کوئی ایسا کام لے لے جو ہماری مغفرت کا اور صدقہ جاریہ کا باعث بنے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار پھر آپ کو دکھاتے ہیں گولڈن، دیکھیں گولڈن سا لک آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ یہ فلسطین کی پہاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فلسطین ہے، اور اس فلسطین کی پہاڑیوں کے نیچے آپ کو کچھ آبادی بھی نظر آ رہی ہوگی، یہ آبادی بھی فلسطین کی ہے۔ جی ہاں، یہ فلسطین کی آبادی ہے، اور آپ اگر تھوڑا سا مزید غور کریں تو ان دونوں جہاں ہم کھڑے ہیں اور اس کے درمیان ایک آپ کو درختوں کی لائن نظر آئے گی، گرین کلر کی لائن آپ دیکھ رہے ہوں گے، ہمیں نظر آ رہی ہے، آپ کو بھی انشاءاللہ آ رہی ہوگی۔ یہ گرین لائن ایکچولی بارڈر ہے، یہ دونوں ملکوں کے درمیان، اب آپ کو اور واضح کر دیا ہم نے، یہ دونوں ملکوں کے درمیان یہ جو گرین لائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ بارڈر ہے۔
اور یہی بارڈر دونوں ملکوں کو الگ کرتا ہے، جارڈن کو اور فلسطین کو۔ اللہ ان مسلمانوں کو، دکھیارے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ انشاءاللہ مزید تفصیلات آپ کو بتائیں گے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔